جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ طلعت صاحب، یہ جو عامر بول رہا ہوں لاہور سے، یہ جو عمران خان کا 22 دسمبر کو بیان آیا ہے کہ ڈالروں کے لیے جو ہے انہوں نے جنگ لڑی ہے، اور بالکل صحیح کہا ہے جس نے، جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے، اب تنقید برائے تنقید نہ کریں۔ آپ دیکھ لیں ہسٹری اٹھا کے، ضیاء الحق کے دور میں کتنے ڈالر آئے ہیں، کتنا ڈالر آیا ہے، اور ایک بھی کوئی میگا پروجیکٹ پاکستان میں نہیں بن سکا، کوئی ڈیم، کوئی دیکھ لیں میگا پروجیکٹ، وہ ڈالر کہاں گئے؟ یہ سب ڈالروں کی لڑائی ہوئی تھی وہ 80s کی۔ بالکل صحیح کہا عمران خان نے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، پلیز خدا کے لیے آپ تنقید بے تنقید نہ کریں، اور جو حق ہے اس کو صحیح بتائیں لوگوں کو کہ واقعی وہ 80 کی جو جنگ تھی وہ اسلامی نہیں تھی، وہ ساری ڈالروں کی عوض کی گئی تھی۔ میں بالکل تنقید پر آیا تنقید نہیں کر رہا، وی لاگ کو دوبارہ سنیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے اس بیانیے کی ایسی کی تیسی کی ہے جو ہم اتنے طویل عرصے سے سن رہے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اب آپ نے تاریخ کی بات چھیڑی ہے تو یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ پرائم منسٹر عمران خان جنرل ضیاء الحق کے دور میں افغانستان کی جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے اصل میں بات کر رہے ہیں جنرل پرویز مشرف کے دور میں، جنہوں نے امریکہ کے ساتھ کوآپریشن کیا، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے انہوں نے یہ کام کیا، اس سے پہلے بھی وہ یہ بیانات دیتے رہے ہیں۔ تو آپ صرف جنرل ضیاء الحق تک محدود نہ رکھیے، جنرل پرویز مشرف کا جو اصل معاملہ ہے، اصل مدعا ہے جو وزیر اعظم اٹھا رہے ہیں، اس کو سامنے رکھیے۔ اور اب آپ نے تاریخ کی بات چھیڑی ہے تو تیسرا نقطہ بھی آپ کو بیان کر دوں۔ عمران خان صاحب کی جو سیاسی طور پر پرورش ہے، جو سیاسی طور پر ان کی ساخت سازی ہے ذہن کی، جو ان کے ویوز پر شروع میں جو لوگ اثر انداز ہوئے، ان میں سے سب سے زیادہ اثر جو تھا وہ مرحوم جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب کا تھا۔ میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ کس طرح حمید گل صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کی قربت ہوتی تھی، کس طرح نظریاتی طور پر یہ اکٹھے ہوتے تھے، اور جنرل حمید گل آخری وقت تک ہمیں یہ بتاتے ہوتے تھے کہ کس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کو سیاست میں لانے کا باقاعدہ ایک رستہ اختیار کیا۔ تو حمید گل صاحب تو جنرل ضیاء الحق کے جہاد افغانستان کا دایاں بازو تھے، اور ان کے جانے کے بعد بھی اس کو چلاتے رہے۔ نظریاتی طور پر بات کر رہا ہوں جنرل ضیاء الحق کے جہاد کے دایاں بازو ہونے کی، تو وہ تو اس کے بعد بھی ان کو چلاتے رہے اس معاملے کو۔ پھر آپ دیکھیں کہ جنرل پرویز مشرف نے جو کام کیا، عمران خان صاحب نے شروع میں اس کو انڈورس کیا۔ ایسوسیٹڈ پریس کی ایک انٹرویو موجود ہے، وہ کس دن ہم چلا دیتے ہیں، ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، جنہوں نے فائز ڈی کلاسیفائی کی تھی، اس کے اندر وہ موجود ہے، جس کے اندر عمران خان صاحب جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے۔ جنرل پرویز مشرف کا جو ریفرینڈم تھا اس میں عمران خان صاحب نے جنرل پرویز مشرف کو باقاعدہ سپورٹ کیا اور ان کے ساتھ چلتے رہے، اور بعد میں جنرل پرویز مشرف ہمیں خود بتاتے ہوتے تھے کہ کس طرح عمران خان صاحب کو وہ پرائم منسٹر بنانا چاہتے تھے، اور کس طرح میاں والی کے اندر پہلا انتخاب جو ہے وہ آرمی کی مدد سے انہوں نے ان کو جتوایا۔ یہ خود وہ باتیں کرتے ہوتے تھے اور لوگوں کی موجودگی میں بات کرتے ہوتے تھے۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سیاسی طور پر فائدہ مند ہو یہ سب کام تو تب یہ اچھا ہے، اور جب آپ نے کسی اور وجہ سے غصہ نکالنا ہو تو پھر اس کو کوٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور آخری نقطہ، جو چوتھا نقطہ ہے، وہ یہ کہ اگر واقعتاً یہ سب کچھ اتنا خراب تھا تو موجودہ جو بیانیہ ہے ریاست کی طرف سے کہ یہ جنگ ہماری اپنی بقا کی جنگ تھی، یہ پاکستان کو بچانے کی جنگ تھی، پاکستان کی سوورینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کی جنگ تھی، یہ شہداء ہیں جو پاکستان کی سرزمین کو بچانے کے لیے جن کا خون بہا ہے، ان کی یادگاریں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، وہاں پر ہم پھول چڑھاتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں، چونکہ میں نے کاؤنٹر ٹیررزم بہت کور کیا ہے اور پیک پر کور کیا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ کن حالات میں یہ جنگ ہو رہی تھی۔ تو جب ریاست کا بیانیہ یہ ہے تو پھر یہ کہنا کہ ہم ڈالروں کے عوض یہ کام کر رہے تھے، یہ بہت ہی میرے خیال میں ایک اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ اس بیان کے پھر جو نتائج نکلتے ہیں آپ ان کو بھی اون کریں۔ اور ایک نتیجہ یہ ہے کہ اگر ڈالروں کے تحت یہ جنگ لڑی گئی تھی اور اس میں سے ڈالر کمائے تو وہ کون لوگ تھے؟ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جنہوں نے کمائے ہوں گے تو ابھی تو موجود ہوں گے نا، جنرل پرویز مشرف خود بھی موجود ہوں گے، کہ تو وہ کہاں پہ ہیں وہ لوگ؟ تو یہ بڑے سوال ہیں جن کا جواب وزیر اعظم نے نہیں دیا، اس وجہ سے وہ میں نے وی لاگ کیا۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو انہوں نے بات صحیح غلط میں نہیں پڑھا، بالکل بھی۔ طلعت سر، میرا ایک کویشچن ہے، پچھلے 74 سالوں میں جس طرح ہم نے اپنے ملک پاکستان کی سیاست دیکھی ہے، اور جو پچھلے 3 سالوں سے ہم نے پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ دیکھی، اب بعض گشت ہو رہی ہے یہ بات کہ نون لیگ کے 2 دھڑے جو ایک اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست بات چیت کر رہی ہے، اور ایک کا بیانیہ کچھ اور، ایک کا بیانیہ کچھ اور ہے۔
تو کیا اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس ملک کی سب سے بڑی ایک پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون وہ اب بھی کیا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اپنے فیصلے کرے گی؟ کیا اب بھی وہ ویسے چلے گی جس طرح پچھلے 30-35-40 سالوں میں چلتی آئی ہے؟ اب میرے خیال میں میاں محمد نواز شریف کی واپسی کی بات کے بعد نا آپ کو یہ تمام ڈویژن جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اب سب کو ایک ہی چھتری کے نیچے کھڑے ہو کر کام کرنا پڑے گا، اور میاں محمد نواز شریف جب واپس آئیں گے تو سیاسی طور پر وہ جو لائحہ عمل بنائیں گے اس کے تحت جماعت کو چلنا ہوگا، اور جماعت کے اندر 1-2 بیانیے رہے، 3 بیانیے بھی رہے کہ وہ دونوں بیانیوں کو ملا کر ایک تیسرا بیانیہ بنا لیں، لیکن جب میاں محمد نواز شریف واپس آئیں گے تو شاید ایک ہی قسم کا بیانیہ چلے گا اور میاں محمد نواز شریف کا بیانیہ چلے گا، تبھی آپ کو مریم نواز جو ہیں وہ زیادہ اینیمیٹڈ سیاسی طور پر نظر آتی ہیں، اور شہباز شریف صاحب کا بھی جو بیان ہے، جو انداز ہے، اس کے اندر بھی آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے۔ اچھا سر، میرا سوال تھا کہ یہ جو آج کل بحث چھڑی ہے کہ مریم نواز شریف بنیں گے وزیر اعظم یا شہباز شریف بنیں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سارے سوال ایسے ہی بس ان کا کوئی مطلب نہیں؟ کیونکہ آخر شہباز شریف اپنی جگہ ہے ان کی، ٹھیک ہے مریم نواز شریف کراؤڈ پولر ہو سکتی ہیں، اچھی لیڈر، اچھی ایک سپیچ کر لیتی ہیں، لیکن آخر ملک کو چلانا وہ ان کی جو سمجھ بوجھ ہے ابھی وہ اس لیول پہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا ملک سنبھال سکے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب ایسی سوچ بھی رکھتے ہوں گے کہ بھی ہو سکتا ہے جی میں مریم کو بناؤں وزیر اعظم؟ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ دیکھیں، میں تو اس میں بالکل نہیں پڑھوں گا کہ کس کو وزیر اعظم بننا چاہیے، کس کو وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے۔ وزیر اعظم اس کو بننا چاہیے جس کی پارٹی کو ووٹ پڑیں، اور اگر پارٹی کا فیصلہ ہے کہ اس کو وزیر اعظم بننا چاہیے تو اس کو وزیر اعظم بننا چاہیے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا مریم نواز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے گی تو باصلاحیت ہوں گی، تو پھر ہمیں پاکستان کی تمام تاریخ اٹھانی چاہیے اور تمام وزیر اعظم جو بنے ان کی صلاحیت اور قابلیت دیکھنی چاہیے، اس کے اندر ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو باہر سے امپورٹ کیے گئے، اس میں ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو سفارشی وزیر اعظم بنائے گئے، 3 مہینے کے لیے بنائے گئے، کوئی 46 دن کے لیے بنا، تو ان تمام لوگوں کو دیکھنا ہوگا نا۔ تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ بن سکتے ہیں تو کوئی اور شخص کیوں نہیں بن سکتا، اس کا جواب اس طرح دیا جا سکتا ہے۔ اب میں آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا شہباز شریف کو بننا چاہیے یا مریم نواز کو بننا چاہیے؟ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کو بننا چاہیے۔ اگر پارٹی ان کا فیصلہ کرتی ہے تو شہباز شریف صاحب کو بننا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس انتظامی امور کو سنبھالنے کا تجربہ ہے، جس طرح آپ نے کہا، ان کے پاس پروجیکٹس چلانے کی صلاحیت موجود ہے، ان کے پاس ٹیم اکٹھا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہی کو بننا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر دونوں میں سے کسی ایک کا آپ تجزیہ کریں تو شہباز شریف صاحب کو بننا چاہیے۔ لیکن کیا اس سے مراد ہے کہ مریم نواز کو نہیں بننا چاہیے؟ میں اس میں بالکل نہیں پڑھوں گا۔ ان کی پارٹی ان کو بنانا چاہتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ان کو وزیر اعظم بننا چاہیے تو ضرور بننا چاہیے، لیکن اس سے پہلے بڑے وزیر اعظم کی بحث سے پہلے تو بڑے آپ کو مقامات سے گزرنا ہے نا، تو ان مقامات سے آپ گزر لیں، اس کے بعد دیکھیں۔ ابھی تو پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں۔ طلعت صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو لوکل باڈی کے الیکشن میں پرویز خٹک صاحب نے ووٹ ڈالا تیر کو، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو، اور بعد میں کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بلے کو بھی لگایا اور پھر وہ ووٹ کینسل ہوا اور ان کو دوبارہ وہ بیلٹنگ پیپر ملا، یہ صرف محض غلطی تھی یا کوئی عمران خان صاحب کو پیغام تھا؟ پرویز خٹک صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا جی، وہ غلطیاں کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، ان کی ایک اپنی سیاست ہے، ان کے پاس اپنا ایک ووٹ بینک ہے، ان کا طریقہ کار جو ہے وہ اس کو صرف پرویز خٹک صاحب ہی سمجھ سکتے ہیں، میں اس طرح آپ کو بتاؤں۔ لیکن جب یہ خبر آئی تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ایسا گھاگ اور کائیاں شخص جس نے عمر گزاری ہے انتخابات کی سیاست میں، اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ بلہ کہاں پر ہے یا تیر کہاں پر ہے، تو پھر میرے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ پیغام ہی دے رہے ہوں گے، اور پیغام یہ دے رہے ہوں گے کہ بھائی میں اتنا نیوٹرل ہوں کہ ووٹ لگانے میں بھی پہلے تو غلطی ہوگی، اس کے بعد ہو سکتا ہے میں ووٹ جانتے بوجھتے ہوئے کسی اور کی طرف اپنا ووٹ بھی گھما دوں، ووٹ بینک بھی گھما دوں۔ تو پرویز خٹک صاحب کر سکتے ہیں ایسا، اس میں امکان ہے تجزیے کا، لیکن جو حقائق ہیں وہ یہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ غلطی سے ہوا اور اس کے بعد میں نے غلطی کی درستگی کر گئی۔ میرے خیال میں ہمیں اسی کو ماننا چاہیے۔ حنیف بات کر رہا ہوں۔ جرنیل یہ بتا دیں کہ پاکستان چلانا کیسے ہے۔
सर जी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान जर्नैलों ने नहीं चलाना, पाकिस्तान सियासतदानों ने चलाना है। जो हाल पाकिस्तान का है वो हम सबके सामने है। शुक्रिया। भाई कोई भी किसी को बता सकता है कि पाकिस्तान को कैसे चलाना चाहिए, इसमें तो कोई कदगन तो नहीं होनी चाहिए ना कि पाकिस्तान को कैसे चलाना चाहिए। मशवरा जो है आप ले लें। मसला तब शुरू होता है कि जब जो मशवरा देने वाले हैं वो ये समझते हैं कि उनसे बेहतर मशवरा किसी के पास नहीं, और उसको फिर वो मंतक से साबित नहीं करते, उसको इस वजह से साबित करते हैं कि वो साबिक ये हैं, वो साबिक वो हैं, वो साबिक जज हैं, वो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, वो साबिक जर्नैल हैं। तो साबिक होने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो ये कोई क्वालिफ़िकेशन तो नहीं है कि अगर आपने अपना ओहदा अपने नाम के साथ लगाया हो तो इससे क्या ये कोई डिग्री है आपकी। तो मैं तो बिल्कुल इसके हक़ में नहीं हूँ। आपने कोई काम किया हो किसी शोबे के अंदर, कोई तज्ज़ियाती तौर पर काम किया हो, कोई मालूमाती तौर पर काम किया हो, कोई तहकीकाती तौर पर काम किया हो, या आप उस शोबे से मुंसलिक रहे हों, या आपका कोई तजर्बा हो, फिर तो बात है। तो अगर आप बैठकर सिर्फ अपनी राय का इजहार करना चाहेंगे तो मशवरा सुनने में कोई हर्ज नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि उसके पास कोई बहुत बड़ा ऐसा फार्मूला है, तो जब वो फार्मूला लागू करते रहें तो उसका नतीजा आपने देख लिया पाकिस्तान के अंदर। तो मेरे ख्याल में मशवरा ले लेना चाहिए, लेकिन जो मशवरा देने वालों का ये अंदाज़ है कि उनको जो पता है वो किसी को नहीं पता, मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी ह्यूमिलिटी लानी चाहिए और थोड़ा सा हाथ हौला रखना चाहिए।